والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. جو بہتر ہے اللہ فرماتا ہے وہ بہتر ہے. اب وہ آخرت ہے کن لوگوں کے لیے؟ آج بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آخرت جو اس دنیا سے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے وہ اللہ نے رکھی کن کے لیے ہے. فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. وہ آخرت کی زندگی جو دنیا کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. یہ سب سے پہلی بات ارشاد ہوئی ایمان، اور ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا توکل اور کتنا بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے یقین کیجئے کہ لوگوں کے معاملات دیکھے جائیں نا، ان کا تقدیر پر ایمان ہی نہایت کمزور ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہی نہایت کمزور ہوتا ہے. چھوٹا موٹا معاملہ آ جائے، پتہ نہیں کچھ جادو ہو گیا ہوگا، یا فلانے کے پاس چلے جاؤ، فلانے بابے کے پاس چلے جاؤ. تعویذات لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تعویذ لیے جائیں جس میں اللہ رسول کا نام موجود ہو. لیکن بدقسمتی سے اب تعویذ نے تو اپنے وقت پر ہی کام کرنا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس رحمت کے ساتھ ہم نے جو ڈھیر ساری نحوستیں پھیلائی ہوتی ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، گناہ کے سارے کام ہم کرتے ہیں، تو وہ تعویذ بیچارہ وہاں پر کیا اثر کرے گا؟ اب سارے غلط کام کرنے کے باوجود بھی اثر جلدی چاہیے، تو پھر کسی ایسے بابے کو ڈھونڈتے ہیں جو کوئی جادو ٹونا کر کے یا بھی کسی بھی طرح کوئی ایسا غلط معاملہ کر کے ہمارا وہ معاملہ سیدھا کر دے، ہمارا وہ کام حل کر دے. اس کے لیے ہمیں گناہ کرنا پڑے، ہمیں غلط رستے پر چلنا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے. ہمارے کاروبار کا مسئلہ چل رہا ہے، بس وہ سیٹ ہونا چاہیے. بابا جی بس ایسا کو دم کر دیو، ایسا کو جادو کر دے کہ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے. اب اچھے بابے ہر ایک کو مل جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آئیں میرے پاس جناب محبوب قدموں میں تو فلانا یہ تو ٹمکانا وہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے ایسے لوگوں کا سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جن کا اپنے رب پر ایمان بھی کمزور ہے اور توکل بھی کمزور ہے. ایمان بھی مضبوط نہیں ہے، ایمانیات کی کیفیات نہایت کمزور ہیں. اللہ کی ذات پر وہ ایمان نہیں جتنا اس بابے پر ایمان ہے. بابا سارے کام صحیح کر دے گا، یہ ہر معاملے میں ہونا چاہیے. میں بزرگوں کی یا ولی اللہ جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں ان کے نام پر ان کی طرح کی بیٹھک سجائے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں. ہمارا توکل، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ بعض اوقات اللہ کی ذات سے زیادہ اس پر ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے، دعا بھی کروانی چاہیے. لیکن میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے رب پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے. جو رب سب سے زیادہ کامل قدرت والا ہے، سب سے زیادہ شان والا ہے، سارے معاملات اچھے برے اسی کے قبضے میں ہیں. وہ چاہے آپ کے معاملات کو ٹھیک کرے. کبھی 2 رکعت پڑھ کے نفل پڑھ کے اپنے رب سے بھی دعا کرنی چاہیے. نماز ہم نہ پڑھیں، اچھے کام ہم نہ کریں اور بابوں کے پاس جا کر، یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ بابوں سے میری مراد وہی ہیں کہ جو لوٹنے والے ہیں، ورنہ جو اچھے لوگ ہیں، اچھے بزرگ ہیں، وہ کبھی بھی انسان کو رب سے دور نہیں کرتے. وہ پہلے یہی کہیں گے بھائی نماز پڑھو. نماز پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتے تمہارا کام نہیں ہو سکتا. ایسے میں دعا کر دوں گا لیکن بھائی تم نے پہلے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھو، پھر یہ ورد کر لینا، اس میں اللہ کا ذکر موجود ہے، یہ تعویذ استعمال کر لو. اس طرح تمہارا کام ہوگا. لیکن کچھ بھی نہ کرو بلکہ غلط کام کرو. فلانا غلط کام کر دو، گوشت فلانی جگہ رکھا ہو، اللہ کے رزق کو ضائع کر دو. اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں اور ان پر ہمارا توکل اور ایمان اللہ سے بھی زیادہ معاذ اللہ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ اللہ سے بھی زیادہ ان پر توکل ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے. اپنا ایمان اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارا مضبوط ہو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ ہتھیار کب استعمال کرنا ہے؟ تو فرمایا آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن 70,000 لوگ
وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ ہوں گے کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بلکہ بعض علماء نے لکھا یہاں پر کہ جو دم بھی نہیں کرواتے، کروانا جائز ہے، لیکن ان کا توکل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مضبوط ہے، وہ دم بھی نہیں کرواتے، وہ تعویذ بھی نہیں استعمال کرتے، اور وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں۔ قیامت والے دن 70,000 لوگ وہ داخل جنت ہوں گے۔ یہاں پر بہرحال تشریحات ہیں مختلف، ٹھیک ہے، بعض یہاں پہ علماء نے اس حدیث کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ جو غلط تعویذ استعمال نہیں کرتے، غلط طرف نہیں جاتے اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، وہ قیامت والے دن 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے جو مطلقاً دم نہیں کرواتے، جو بالکل تعویذ استعمال نہیں کرتے اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ دونوں تشریحات ہیں، دونوں میں ہی توکل کی بات ہے۔ ایک میں توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، دم کروانا بالکل حدیث سے ثابت ہے، تعویذ کا استعمال کرنا بالکل حدیث سے ثابت ہے، لیکن بعض اوقات درجات کا فرق ہوتا ہے کئی معاملات میں۔ بعض معاملات ان لوگوں کے لیے بھی حضور نے بیان فرما دیے جن کا توکل ذرا کم ہے، جن کا درجہ ذرا کم ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور بعض معاملات ان لوگوں کے لیے بھی بیان فرمائے جن کا توکل کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو ہم اگر اپنے اندر بھروسہ اللہ کی ذات پر یقین پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ یقین انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اور انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، آخرت کی زندگی، آخرت کے انعامات اللہ نے ان کے لیے بنائے۔ تو لہذا اللہ کی ذات پر اپنا توکل مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ دوبارہ گزارش کر دوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ آج مولوی صاحب نے جناب تعویذات ہی رد کر دیتا ہے، تعویذ ہی پانا جائز نہیں کہا۔ نہیں، تعویذ، دم، درود، میں نے خود یہاں پر تعویذات بتائے ہوئے ہیں، ایک دو تعویذ یہاں پر بتائے ہوئے ہیں، ایک دو ورد اور رات بھی یہاں بتائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن گفتگو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات ہمارے اللہ کی ذات پر توکل کا جو مرتبہ ہے، توکل اور بھروسہ ہے، وہ نہایت کم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ اور چیزوں پر ہمارا توکل اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بھی جانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر کے اور معاذ اللہ گندے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے، امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو غلط طرف نہیں لے کر جائیں گے، اور ورنہ تعویذات کو ہم ماننے والے ہیں اور تعویذات دینے والے بھی ہیں، لیکن دوسری بات بھی عرض کریں گے کہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ بھی ہمارا مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے۔